انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور فضل پر فضل یہ رہا کہ صحیح العقیدہ مولانا مشائخین سے وابستگی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم انعام ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں گے آج کل فلسطین یعنی مسجد اقصیٰ کے حالات بہت ہی خراب گزر رہے ہیں۔ فلسطین کے حالات بہت ہی زیادہ نازک ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ وہاں پر زیادہ تر مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ زیادہ مسلمان ہیں، اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی، پوری دنیا میں ہر طرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی، ہر طرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہود و نصارہ تمہارے کیا ہے؟ کھلے دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اسلام میں جو ہے یہود و نصارہ کے تعلق سے کھلے دشمن ہونے کا جو ہے حکم آیا ہے، ثابت ہے کہ کھلے دشمن ہیں۔ تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، اس سے بہت زیادہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں۔ اور وہاں پر ظلم تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کی پراپرٹیز کو قبضہ کر دیا جا رہا ہے، لوگوں کے مال و دولت کو ٹھیک ہے، مسلمانوں کے مال و دولت کو لیے لے لیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ مسلمان کنٹریز کیا ہے؟ خاموش ہے، ان کے جو ہے ان کے سپورٹ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے سپورٹ میں نہیں ہے، فلسطین کے سپورٹ میں نہیں ہے۔ جبکہ اسلام میں جنگ بھی کرے تو اسلام کتنا رقم دے دے گی، اسلام کا قانون کتنا رقم دے دے۔ اگر تم جنگ بھی کرو گے نا تو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بیماروں کو۔ کس کو مارنے کا حکم نہیں ہے؟ بیمار، بچے، بوڑھے، عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو تباہ و تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کوشش کر رہی، اور رحم تک نہیں کر رہی کہ چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہی، بس مارتے چلے جائے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مار کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سر ہستی سے ختم کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ نہیں مٹا سکتے مسلمانوں کو، یاد رکھیں۔ پوری دنیا بھی اگر کوشش کرے نا مسلمانوں کو مٹانے کی، نہیں مٹا سکتے۔ مسلمان مٹنے والی قوم نہیں ہوتی مسلمان۔ پہلے بھی بہت سارے ظالم بادشاہ رہے دنیا میں، آئے بہت سارے ظالم بادشاہ، چنگیز خان آئے، منگولز آئے، اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے ظالم بادشاہ ہندوستان میں آئے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تک بنا دی، پھر بھی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مٹا نہیں سکتے۔ جس کے آپ دیکھیں گے مسلمان قوم کو مٹاتے مٹاتے پوری دنیا مٹ جائے گی، مگر مسلمان نہیں مٹنے والا۔ آج ہندوستان میں بھی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے کی۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ایک ہو کے رہیں، ایک ساتھ ہو کے رہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ اگر بازو مسلمان کو جو ہے اگر کچھ نقصان ہو رہا تو ہم خوش ہوتے ہیں، چلو میری کبھی غلطی تھی، میرے خلاف جو ہے بولا، اچھا ہوا، چلو جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کل آج اس کی باری ہے، کل تمہاری باری ہونے والی ہے، آج اس کو مارے، کل تمہارے کو مارتے۔ آپ دیکھیں گے گھر کے بازو میں اگر آگ لگے گی تو کیا کرتے ہیں؟ جلنے دیتے نہیں، اس کی بجھانے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ کہ اگر بازو کے گھر کی آگ کو نہیں بجھاتے تمہارا گھر جل جاتا، اس کے انگارے، اس کے چنگارے اب تمہارے گھر پہ ڈگ کے تمہارا گھر تباہ ہو جاتا۔ اگر تم تمہارے گھر کو اگر بچانا چاہے تو بازو والے گھر کو بچاؤ۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پورے مسلمان ایک جسم کے مانند، کیا ہے؟ ایک جسم کے مانند۔ ایک جسم کو اگر کہیں بھی تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو پورا جسم جو ہے مچل جاتا، پورا جسم جو ہے تڑپ جاتا۔ مگر آج ہمارے پاس احساسی کم ختم ہو گئے۔ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو رہی تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں تکلیف نہیں ہو رہی؟ ہمارا اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے؟ ایمان بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اس وجہ سے تکلیف نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے کہ جو ہے اگر اس طرح ہی کا معاملہ رہا تو سب لوگ ڈوب جاتے ہیں، سب لوگ برباد ہو جاتے ہیں، سب لوگ ہلاکت میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کریں ایسے حالت میں؟ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا نا تو سب میں پہلے تم کیا کرے؟
کو جو ہے ہاتھ سے بچائے. کیا کرے؟ ہاتھ سے بچائے اس کو. اگر تم ہاتھ سے نہیں بچا سکتے, اگر اس کو تم زبان سے بچا سکتے تو تم زبان سے بچائے. اگر تم وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے حق میں دعا تو کر سکتے, تو تم دعا کریں اس کے حق میں. کیا کریں؟ اس کے حق میں دعا کریں کہ مولا جو ہے اس کے پریشانیوں کو دور کر, اس کے مصیبتوں کو دور کر. آج ہم کتنی دفعہ جو ہے دعائیں کر رہے ہیں, آج دعائیں ہم سے نہیں ہو رہی, دعائیں تک نہیں ہو رہی, اور دل میں مراد کی بھی نہیں آ رہی ہے. ویسے تو بات تکلیف کا دنیا. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. ہم دعائیں کریں, ایسے حالات میں اللہ کی طرف جڑ جائیں, اللہ سے گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے. آج یہاں پر حالات صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں من مانی جائے زندگی گزارے, یہ ہرگز نہیں. یہاں پر بھی حالات بگڑنے دیر نہیں لگتی, یاد رکھیں حالات یہاں کے بھی بگڑنے دیر نہیں لگتی. ہر روز مسلمانوں کے خلاف میں سازشیں کی جا رہی ہیں. ہمارے کو جو ہے علم میں ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, روز کوششیں کی جا رہی ہے. تو بہرحال ہمیں کیا کریں, یا کہ حالات بگڑنے سے پہلے ہم نے کیا بتایا, اور جو قانون اسلام میں تمہیں دیا ہے وہ سب میں بہترین قانون دیا ہے. دنیا کا سب میں بہترین قانون جو اسلام تمہیں دیا ہے اس پر عمل کرو. کتنے فائدے ہوں گے جو ایک دن نہیں سکتے, اتنے فائدے ہوں گے. آج ہے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ ہوگا, ایسا کرو فلانی فلانا ہوگا, تو یہ تو آج ریسرچ کر رہے ہیں, یہ تو ایک دو چیزوں کے فائدے بتاتے ہیں, مگر اسلام کی ہر سنت پر ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں جا رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں فائدے. اسلام کی ایک سنت پر عمل کریں گے. ہم جو ہے اسلام آپ سے کیا سکھاتا ہے, اگر پڑوس بھوکا رہے گا, پڑوس میں کوئی بھی شخص بھوکا رہے, تم آرام سے کھا کے سو رہے, تو کیا ہے؟ گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. اللہ ایسے اعمال سے ناراض ہوتا ہے. آج ہم بھائی بھائی میں نہیں بن رہے, آج مسلمان ایک دوسرے میں نہیں, آج بکھرے ہوئے ہیں, آپس میں دشمنی کر رہے ہیں. یاد رکھے تم آپس میں اگر دشمنی کرتے رہو گے نا, خود تباہ ہوگے, کوئی اور تباہ نہیں ہوگا. یاد رکھے, اور تمہاری تباہی دیکھ کر دوسرے بڑے خوش ہونے والے ہیں. آج تم مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, آج مسلمانوں کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے میں نااتفاقیات آ رہے ہیں. بڑی سازشیں ہیں, یاد رکھیے یہ چیزیں. ایک دوسرے میں کیا کرتے ہیں, جو کمزور ذہن کے ہوتے ہیں, چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں, جو چڑھانے پہ چڑھ جاتے ہیں نا, ویسے لوگوں کو بلا کر کیا کر رہے ہیں, چڑھا دے رہے, مسلمانوں کے خلاف چڑھا دے رہے, آپس میں بھائی بھائی کے خلاف چڑھا دے رہے, چڑھا کے چھوڑ دے. اب وہ ناچتے جا رہا, اس سے کیا ہو رہا, پورے مسلمانوں کا ماحول خراب. اگر ہمارے درمیان اگر کوئی ایسی چھوٹی حرکت کرتا ہے تو بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے روکیں, اسے ٹوکیں. آج افسوس کی بات ہے معلوم کہ ہم بڑے بننا ہی نہیں چاہتے, ہمارے بڑے حضرات جو ہے بڑے بننا ہی نہیں چاہتے. چھوٹوں کو کیا رکھیں گے, بڑے لوگ ہی جو ہے گناہوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے چھوٹوں کو بول نہیں سکتے. اس وجہ سے کیا ہے, سب کی ذمہ داری ہے دین اسلام کی. یاد رکھیں, ہمارے تک دین پہنچا, اب سب کی ذمہ داری ہے دین آگے تک پہنچا ہے. یہاں تک دین بڑی مشقتوں کے ساتھ, بڑی محنتوں کے ساتھ, بڑی جدوجہد کے ساتھ یہاں تک آیا ہے. اب آگے ذمہ داری ہے اس کو آگے اور بڑھاتے چلو. اس کے لیے جو تمہارے سے جو بند پڑتا ہے نا, جو کر سکتے ہو نا کرو. یاد رکھو, اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. آج جو افسوس کی بات کیا ہے, ہم گاؤں کی مسجد ہے, یہاں پر جو ہے دینی تعلیم ہوتی ہے, یہاں پر جو ہے دینی جو ہے باتیں بتلائی جاتی ہے, نماز کا اہتمام کیا جا رہا, مگر گاؤں والے حضرات جو ہے اس کا تعاون ہی نہیں کرنا چاہتے. کتنی افسوس کی بات ہے. اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو اسے روکتے ہیں. ایسے لوگ منافق مسلمان ہوئی نہیں.
کوئی خدمت کر رہا تو اسے روکتے ہو تم. کوئی شخص مندر کو جاتا ہے تو اسے روکنے کی ہمت نہیں تمہارے پاس. کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے روکنے کی ہمت نہیں. کوئی اچھا کام کر رہا تو اسے روک رہے. مسلمان بولتے تمہیں. ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے یار. اچھے کام کرنے والوں کو اگر کوئی روکے تو وہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. منافقین لوگ ہیں وہ لوگ. اگر ایسے لوگ مر بھی جائیں نا ان کے نماز جنازہ میں نہ جانا جاتا ہے. میتیں نہیں پڑھانا ان کے ایسے لوگوں کے. مسلمان قبرستانوں میں جگہ نہ دینا ایسے لوگوں کو. بستی سے بائیکاٹ کرے وہ لوگ کو. نام بدل دے وہ لوگ کا. مسلمانوں کا نام نہ رکھے, بدل دو مسلمانوں کے نام سے وہ لوگ کا. کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی اسے کر رہا ہے تو اسے روکنے کے لیے شرم آنا چاہیے نا. کس سے دشمنی؟ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہو. جیتتے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر کر تم جیت سکتے ہو یا نہ جیت سکتے ہو؟ اتنی مجال پڑ گئی کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنی کرنے کو ادھر آ گئے. فرعون بن گئے ہو کیا تم لوگ؟ کوئی آ کے خدمت کر رہا تو اس سے حسد, اس سے جلن, اس سے بغض. کس کی خدمت ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہ ممبر کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر. تعلیم کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہو رہی ہے. وہاں پر ہم جو ہے ڈسٹرب کرتے ہیں. کوئی اگر خدمت کر رہا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. آج افسوس کی بات ہے کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آنے ڈر رہے ہیں لوگ. کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہر مسلمانوں کے آنے کے لیے. یہ مسلمان اتنی گھٹیا قوم ہو گئی ہے کہ یہ لوگ ہمیں اپناتے تک نہیں, بھگاتے تھے. ایسے حالات ہمارے ہو گئے. یاد رکھیں اگر اسے نہ روکا جائے ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ہر سال جتنا مہینے کو جتنی آمدنی ہے نا, اسلام کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ 20% تم دین اسلام کی خدمت میں لگاؤ. پورے کا پورا تمہارا نہیں ہوتا ہے. جتنی آمدنی آتی تمہاری نہیں ہوتی, اس میں سے 20% حصہ جو ہے تم اللہ کے لیے صرف کرنا چاہیے. کس کے لیے صرف کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے صرف کرنا چاہیے. 20% کر رہے ہیں. 20% اپنی آمدنی سے 20% ہو رہا ہے؟ نہیں کر رہے. جو کر رہا ہے اسے روک رہے ہیں. اگر کوئی یہ حرکت کرا تو یاد رکھے اس کے نام بدل دو. سب لوگ بدل دو. تم چاہے کچھ بھی نام بولے دو, تم غیر مسلم کا نام رکھو کیونکہ مسلمان نہیں ہو سکتا. فرعون ہے وہ, وقت کے فرعون ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے یہاں پر. اپنے سے جو بن پڑا, جو کر سکتے دین اسلام کی خدمت میں پیسہ سب کرو. پیسہ نہیں ہے, مال و دولت نہیں, تو جو ہاتھ سے خدمت کر سکتے تو ہاتھ سے خدمت کرو. اگر وہ بھی نہ کر سکتے, اپاہج ہے, ہاتھ پیر بھی تمہارے سلامت نہیں, تو جو ہے زبان سے خدمت کرو. ارے زبان سے کسی کو اگر بول کے تو مسجد کی خدمت کرا سکتے تو بولو, مسجد کے لیے آمدنی کے ذرائع بناؤ. اگر تم وہ بھی نہیں کر سکتے, گنگے ہیں, تو کم از کم دعا تو کر سکتے. دل میں تو دعا تو کرو. مولا جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, مولا ان کی آمدنیوں میں برکت عطا کرے, ان کے جو ہے خدمت کو قبول کرے, اور جو ہے ان سے اور کام لے, اور اس کا غیب سے امداد جو ہے جو غیب سے مدد کرے. یہ تو دعا کر سکتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے منافقت زیادہ ہو گئی. بند کرو یہ چیز کو. اگر کوئی شخص یہ چیزوں کو پھیلا رہا ہے تو اسے روکو. اس سے نقصان ہوتا ہے. اسلام کو سب میں بڑا نقصان منافقوں سے ہوا. حضرت علی عمر فاروق, حضرت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا منافق رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا منافق رہا. کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا منافق رہا. جو ہے اہل بیت کو جو ہے ایک شہادت کا جام پلانے والے لوگ منافق ہیں. اسلام کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یاد رکھو, اپنے درمیان سے اگر کوئی منافقین ہے تو اسے صفحے ہستی سے ختم کرو, اس کے ساتھ دشمنی کرو. یہ جائز. ہم دشمنی کیسے کرتے ہیں؟ آپس کے مسائل کو لے کے دشمنی کرتے ہیں. وہ نہ تو کرو. جو اسلام کا دشمن ہے تم اس سے دشمنی کرو. دیکھیں گے تمہارے جو اسلام کے جذبہ ہے, ایمان کے جو تمہارے اندر کتنا جو ہے جذبہ ہے, حضور سے کتنی محبت ہے. دیکھیں گے
حضور کا دشمن ہمارا دشمن، حضور سے محبت کرنے والا ہم سے محبت کرنے والا. تو ہم یہ دیکھیں کتنی بڑے دشمنی کر سکتے. سب کو جوڑو، مسجد سے جوڑو، سب کو آپس میں سب کو بلاؤ، اور سب کو سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنے گاؤں میں ہیں نا سب لوگ مسجد کو آئیں. بچوں کے لیے تعلیم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وقت جو ہے میں بھی دینے والا ہوں. روزانہ جو ہے انشاءاللہ وقت میں بھی دوں گا عشاء کے بعد. اگر آپ لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں آئیے بیٹھیے، جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ سب سکھاتا ہوں. تم سیکھتے سیکھتے تھک جاؤ گے، میں سکھاتے سکھاتے نہیں تھکوں گا. تم سیکھتے سیکھتے تھک جاؤ. تو انشاءاللہ روزانہ میں بھی وقت دوں گا عشاء کے بعد. معلوم کریے کب سے وقت دینے والا ہوں. آئیے بیٹھیے عشاء کے بعد، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اس سے جو ہے کیا فائدہ ہوگا؟ گناہوں سے بچ کے نیکی کا جو شوق پیدا ہوتا، جذبہ ایمانی پیدا ہوتا. یاد رکھیں، ورنہ جو ہے دنیا میں آئے تو جو ہے صاف پیپر تھا، وائٹ پیپر تھا، زیادہ تو پورا پیپر کالا ہوتا، گناہوں سے بھر گیا. ویسا جا رہے ہیں تو جانے کے بعد پھر واپس ہی نہیں ہے. موت کے بعد کوئی واپس ہی نہیں ہے. وہاں سے ریٹرن ہونے کے بعد کوئی واپس، یہاں سے جانے کے بعد کوئی واپس ہی نہیں ہے. وہاں سے ریٹرن نہیں ہو سکتے. تو جو بھی اعمال کرنے نہ آئے یہیں پر کر لینا ہے. اگر ہمارے کو توفیق ہو رہی مسجد کے لیے کچھ خدمت ہم کر سکیں تو کر کے یہ نہ سمجھے کہ بڑا فخر نہ کرے، کر کے یہ دعا کرے کہ مولا تیرا لاکھ شکر ہے میرے ناچیز میں میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری 2 کوڑی کی اوقات نہیں تھی، مگر میرے پیسوں سے تو خدمت کر دیا. ہماری اوقات تھی کچھ اللہ کے گھر میں خدمت کرے، نہیں کوئی اوقات نہیں تھی. مولا میری کمائی میں ہم سے تو جو ہے میری کمائی کو اس قابل سمجھا ہے، میری آمدنی کو اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہاں پر میرے سے جو خدمت لے رہا ہے. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. شکر ادا کرو. اللہ سے اگر خدمت کر رہے ہو تو شکر ادا کرو کہ مولا ہم سے خدمت لے رہا. دعائیں کرو کہ مولا ہمارے قیامت تک جتنے نسلیں آتے رہیں گی نا سب جو ہے مسجد کی خدمت کرتے رہیں گے. سب سے خدمت لے، مسجد کی خدمت لے، دین کی خدمت لے. یہ ہم دعائیں کریں. میرے والد محترم کیا کرتے تھے؟ مسجد کے صدر تھے، معتمد تھے مسجد کے، جو معتمد تھے مہینے کے مسجد کے. کیا بولتے تھے؟ بیٹا جو جھاڑو صاف کرو.